عمران خان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا 92 نیوز کے ویورز کے لیے. بجٹ کے آنے کے ایک دو دن کے بعد آپ سے یہ بات ہو رہی ہے اور اس وقت ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ مسلسل الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسی بارودی سرنگیں یہاں پر بچھا کے چلے گئے کہ ہمیں اتنا مشکل بجٹ جو ہے وہ پیش کرنا پڑا ہے, اور یہ کہ ایسا چیک کاٹا مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے عمران خان نے جس کے پیسے بینک میں نہیں تھے. دیکھیں پہلے تو اب واضح ہو جانا چاہیے قوم کو ایک چیز کہ یہ اکنامکس کو ٹھیک کرنے آئی تھی, معاشی حالات نہ یہ ٹھیک کرنے آئے تھے, نہ یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے. جتنی بھی چیزیں انہیں کہیں کہ جی یہ گورنمنٹ نااہل ہے تو ہم اہلیت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم تجربہ کار ہیں, ہم اکانومی بھی ٹھیک کر دیں گے, ہم مہنگائی بھی کم کر دیں گے. یہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ یہ گورنمنٹ نااہل ہے اور ہم آ کے ٹھیک کریں گے. اب ہوا کیا, آتے ساتھ ہی جس طرح انہوں نے اکانومی کو, ملک کی معیشت کو جس طرح انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی ہے, اس کا مطلب ان کا کوئی پلان نہیں تھا. اس کا مطلب کہ ان کو پتہ تو چل رہا تھا کہ ملک کدھر کھڑا ہے, وہ تو ساری فگرز سب کے سامنے تھی. ان کی کوئی پلاننگ یا کسی قسم کی اسٹریٹجی نہیں تھی اکانومی کے اوپر. ان کی اسٹریٹجی صرف ایک تھی, کرپشن کیسز. ان کو سارا وقت مشکل پڑی ہوئی تھی میرے 3.5 سال میں. پرابلم عمران خان سے یہ تھا کہ کسی طرح ہمارے کرپشن کے کیسز ختم ہو جائیں. ان کے 10 سالوں کے اندر مہنگائی بھی زیادہ ہوئی, قرضے بھی چڑھ گئے, نااہلی, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بھی نیچے چلی گئیں. کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ اس کو گورنمنٹ کو ہٹانا چاہیے, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انہوں نے 10 سال حکومت کی. 30 سال سے, اس سے 25 سال سے سارا وقت جی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے, الیکشنز ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کا کرپشن کیسز ایک دوسرے, زرداری کو جیل نواز نے ڈالا. اب یہاں آ کے ساری کیمپین چلائی گئی کہ جناب آتے ساتھ ہی کے نااہل ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ میں آ کے صرف اب وہ واضح ہو گیا کہ صرف ایک چیز کی تیاری تھی, کرپشن کیسز ختم کرنا. نیب کو انہوں نے ختم کیا. آج نیب کے اوپر جب پرائم منسٹر بیٹھ جائے, میں بار بار اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ ایک ملزم قاضی نہیں بن سکتا, آپ اپنا جج نہیں بن سکتے جب آپ کے اوپر کیسز ہیں. اگر سارا یہ کرنا ہے تو سارے جیلوں کے اندر ملزموں کو کہیں یا جو بھی انڈر ٹرائل انہیں کہیں کہ جناب خود اپنے کیسز ڈیسائیڈ کریں. ایک آ کے نیب ختم, آج سے نیب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے جب سے انہوں نے قانون پاس کیا. نمبر 2, ایف آئی اے ختم, اور ایف آئی اے کے اندر تو خوفناک چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک ڈاکٹر رضوان ہارٹ اٹیک سے مرے, دوسرے ایک ان کے انویسٹیگیٹ جو کر رہے تھے یہ شریفوں کے کیس, اس کو ہارٹ اٹیک, میرے خیال میں اصغر ان کا نام ہے یا ندیم نام تھا, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور مقصود چپراسی 50 سال کے بھی نہیں ہیں اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے ہیں دبئی میں, جو وٹنس تھے ان کی چوری کے اوپر. سو ایف آئی اے ختم, نیب ختم, پارلیمنٹ ختم. پارلیمنٹ کے اندر اگر راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہو جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑوں گا, اس کا مطلب پارلیمنٹ کی اہمیت ختم. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ پارلیمنٹ سے چلے گئے, وہ تو مسلسل کہتے ہیں, استعفے بھی آپ کے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے نیشنل اسمبلی کو چھوڑ دیا, پنجاب میں آپ ہیں, جی بی میں ہیں, آزاد کشمیر میں ہیں, کے پی میں ہیں, تو آپ نیشنل اسمبلی چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں نا کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ ملک کو خطرہ ہے نا, وہ ایک تو انہوں نے اپنی NRO2 لیتے لیتے سارے ملک کے اداروں کو یہ اب تباہ کریں گے. رہ جائے گی عدلیہ, اور جو ان کا ماضی ہے جب ججز ان کے کہنے پہ نہیں چلتے, جب یہ ججز کو نہیں کنٹرول کر سکتے, تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بریف کیس چلاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ٹیلی فون کال کر کے کہ جناب جسٹس صاحب یہ فیصلہ کر دیں, جسٹس قیوم. ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ان کی ماضی میں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب انہوں نے ایکس سی جے کے کیس ٹیپ ایک وہ آڈیو نکالی ہے جو کہ ثابت ہوگی کہ فیک تھی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو ارشد ملک جج تھے ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا, لیکن ان کو بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو کس طرح بلیک میل کیا جا رہا تھا. سو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اب سارے ملک کا نظام تباہ کر رہے ہیں. قوم کے سامنے نظام ختم ہو رہا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ سمجھنا ہے کہ اس لیے غریب ملکوں میں غربت ہوتی ہے. آپ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ دیکھ لیں, ہوتا یہ ہے کہ ان ڈیولپنگ ورلڈ میں جب طاقتور چوری کرتا ہے اور ڈیولپنگ ورلڈ میں ہی
جو اقتدار میں آتے ہیں وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں. جو یو این سیکرٹری جنرل کی فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ ہر سال 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے چوری ہو کے. تو اور وہی وجہ ان کی غربت کی. تو اب یہ ہوگا کہ انہوں نے سارا ملک کا جو سسٹم ہے وہ ختم کریں گے اپنی چوری بچانے کے لیے, اور اپنے آپ کو پھر سے NRO2 لے کے پھر سے تیار کریں گے صاف ہو کے پھر سے اپنی چوری. لیکن 2-3 چیزیں نا دیکھیں. لیکن میں صرف ایک چیز اور کمپلیٹ کر دوں کیونکہ میں اوپننگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے ہمارے جو انسٹیٹیوشن جن کے اوپر ملک چلتا ہے وہ آج آپ کے سامنے کرمبل کر رہے ہیں. جو پارلیمنٹ ہے جس کا کام ڈیموکریسی, اور پارلیمنٹ چلتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ سے, وہ آج پارلیمنٹ ختم. آپ نے اگلا میرے سے سوال پوچھا کہ پارلیمنٹ کو ہم کیوں نہیں پارلیمنٹ پہ جاتے. جی نیشنل اسمبلی سے نکل گئے, سینٹ میں ہیں آپ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اوپر اتنی بڑی واردات ہوئی ہو, جب ہم نے ساروں کو بتایا, کیبنٹ کے اندر آیا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آیا, اسپیکر نیشنل اسمبلی کو دکھایا, نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا, پریزیڈنٹ کے پاس گیا, پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس کو بھجوایا. مجھے یہ بتائیں کہ جب واضح ہو گیا کہ فورن انٹرفیرنس ہوئی ہے, باہر سے ایک ڈونلڈ لوز صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو ہم ایسی تیسی کر دیں گے, امریکن کہتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دو تو معاف کر دیں گے. تو اتنا بڑا جب, اور کہتا ہے نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب کرو گے تو تب ہمیں آپ کو معاف کریں گے. لیکن ان کا کاؤنٹر میں صرف کمپلیٹ یہ کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ سوال پوچھیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی سازش ہوئی اور ہمیں پتہ ہے یہ دونوں آصف زرداری اور یہ شہباز شریف اس کا حصہ تھے, جب انہوں نے ملک سے غداری کی, ثابت نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس میں سارے سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے, فورن آفس, سب نے جب امریکہ کو کہا کہ ڈمارش کرو ان کو, کہ انہوں نے مذمت کرو کہ انہوں نے ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی ہے, اس کے بعد ہم ان غداروں کو ایکسیپٹ کر کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ جائیں. اسی کا جواب یہ ہے نا کہ آپ سینٹ کے اندر بھی ہیں, کے پی کے اندر بھی ہیں, جی بی میں بھی ہیں, آزاد کشمیر میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, صرف نیشنل اسمبلی کے ساتھ کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر یہ جو اوپر آیا ہے, جو نظام آیا ہے, یہ جو پرائم منسٹر آیا ہے, یہ نیشنل اسمبلی میں آیا ہے. جو امپورٹڈ پرائم منسٹر آیا ہے یہ نیشنل اسمبلی میں ہے. اچھا, اس کا کیا جواب ہے جو مفتاح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان نے ایک ایسا چیک کاٹا ہے جس کے لیے بینک میں پیسے ہی نہیں تھے, ہمیں مصیبت پڑ گئی اس وجہ سے. تو میں پہلے مفتاح اسماعیل سے پوچھتا ہوں, اور یہ اس کے جو چیری بلاسم سے, کہ مجھے یہ سوال کا جواب دے کہ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تھے اور اتنے بیوقوف تھے کہ آپ کے ملک کے حالات کا نہیں پتا تھا, تو آپ نے اتنی سازش کر کے گورنمنٹ کو نکالا کیوں آپ نے اتنی کوشش کر کے گورنمنٹ کو نکالا جب آپ میں اتنی اہلیت ہی نہیں تھی, نہ آپ کی تیاری تھی گورنمنٹ کو سنبھالنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تھے, آپ صرف پاکستان اکنامک سروے کی رپورٹ پڑھ لیں کہ یہ پاکستان کے جو پچھلے 2 سال تھے یہ ہماری تاریخ کے اور خاص طور پہ پچھلے 30 سال میں سب سے بہتر اکنامک پرفارمنس تھی. یعنی ساری چیزوں کے اندر ہم آگے جا رہے تھے. مطلب یہ کہ انڈسٹری بھی پروگریس کر رہی تھی, ہمارا جو زراعت ہے ایگریکلچر وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا, سروس انڈسٹری بھی آگے بڑھ رہی تھی, اور ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی تھی, ایکسپورٹس بھی ریکارڈ تھے, ٹیکس کلیکشن بھی ریکارڈ تھی. جب ایک ملک صحیح پٹڑی پر لگ گیا تھا, ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی تھی, اس وقت اس ملک کو آپ نے ڈی اسٹیبلائز کیا, اور ڈی اسٹیبلائز کر کے آپ آج اوپر بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, یہ تو پہلے چھوڑ گئے تھے. اچھا, آپ اگر نہیں اتنے نائل تھے تو کیوں نہیں بریک سے پہلے دیکھیں نا, یہ جو آپ کی پوری رپورٹ ہے شیڈو بجٹ کی جو ہم نے کل دیکھی ہے, اور جو بجٹ کے اپنے ہم نے اعداد و شمار دیکھے ہیں, وہاں پہ تمام چیزیں الٹی ہو گئی ہیں. تو آخر انہوں نے 2 مہینوں میں کیا اتنا غلط کر دیا ہے جب آپ بتا رہے ہیں, تو کیا ہو گیا ہے, سب کچھ ریورس کیسے ہو گیا 2 مہینوں میں؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہوئی ہے کہ ہم جب, کیونکہ ایک انٹرنیشنلی ایک مسئلہ یوکرین کے بعد, کووڈ کے بعد, یوکرین کے بعد ایک انٹرنیشنلی ساری دنیا میں ایک مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا. ساری جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں. ہم نے جو ہمارے تیسرے سال میں جو لوگوں کے لیے سمجھنا ہے کہ ملک کا مسئلہ تھا, اگر ملک امیر تب ہو رہا ہوتا ہے جب یہ زیادہ چیز دنیا کو بیچے, اور غریب تب ہو رہا ہوتا ہے جب دنیا سے زیادہ چیزیں خریدیں. یعنی جب آپ کی آمدنی اور خرچے میں جو آپ خرچہ ہے چیزیں خریدنے کے, اگر خرچہ زیادہ ہے اور آپ کی آمدنی یعنی ایکسپورٹس کم ہے,
تو ہمیشہ مسئلہ آتا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں پر فلکچویشن ہو رہی ہے, جنریٹر پہ پریشر ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ہم بات کو کنیکٹ کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے چونکہ جنریٹر پہ پریشر پڑتا ہے ٹیلی ویژن کے کیمرہ اور لائٹس کا. وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے خان صاحب بات کر رہے تھے. خان صاحب آپ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں یہ بات کر رہا تھا, دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے. چیک لکھا ہے. اب دیکھیں سب سے بڑی بارودی سرنگ تو وہ تھی جب انہوں نے سب سے بڑا بیرونی خسارہ ہمیں چھوڑ کے گیا تھا. میں جو آپ ابھی کہہ رہا تھا $20 بلین کا, 20 ارب ڈالر کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. مطلب یہ کہ ہمارے جو ڈالرز ملک میں آ رہے تھے ان سے وہ بہت کم تھے. اس سے میں 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو کہ باہر جا رہے تھے. بھی چھوڑا ہے $13 بلین. اب سنیں, تیسرے سال میں ہم نے اس کو 1 ارب پہ لے آئے تھے. 20 ارب سے خسارہ تیسرے سال میں 1 ارب کا آ گیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. آخری سال میں یہ کیوں بڑھا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں اس لیے آ گیا تھا کہ پینڈیمک کی وجہ سے سپلائی چین ڈسرپٹ ہو گئی تھی, امپورٹس نہیں ہو رہے تھے, حج نہیں ہو رہا تھا, اس لیے کم تھے. نہیں, لیکن ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 5.6% تھی. اس کا مطلب تیسرے سال میں اکانومی گرو کر رہی تھی اور ہم نے سارا جو کنٹرول کر کے نیچے لے آئے تھے. چوتھے سال کیا ہوا, کرونا کی ہمیں وہ ویکسین خریدنی پڑی. وہ کئی ارب ڈالر کی تھی, ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. $3 بلین 3 ارب ڈالر کی ویکسین لینی پڑی. اس کے بعد جو تیل کی قیمتیں اوپر گئی اس سے 25% تو ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ تیل کا ہے, تیل کے پروڈکٹس ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس ہے. تو اس کی وجہ سے اوپر گئے. میرا ان سے یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئی تھی, ہماری تو ساری فگرز آپ کے سامنے تھی, تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حالات ہے؟ ہم مینج کر رہے تھے. ان کا مطلب یہ کہ ہمارے اوپر بھی IMF پریشر ڈال رہا تھا کہ آپ جناب تیل کی قیمت بڑھائیں اور بجلی کی قیمت بڑھائیں. یہ ہمارے اوپر بھی پریشر تھا. یہ آپ کی پارٹی نے جو ایشو کیا ہے اس میں تو اس خدشے کا اظہار کیا ہے شیڈو بجٹ کے اندر کہ شاید IMF کیونکہ انہوں نے بہت سی کنڈیشنز پوری نہیں کی ہیں, پیٹرول کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس کی, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی, تو شاید IMF پروگرام ان کو نہ ملے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ تو آگے کی بات کر رہے ہیں نا کہ اب کیا ہوتا ہے. میں پوائنٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر بھی سارے پریشرز تھے. ہم نے بڑا زور لگا کے اپنے لوگوں کی بچایا ہوا تھا مہنگائی سے. یعنی جو مہنگائی ہمارے زمانے میں تھی اور جو ان کے زمانے میں ہے, میں ذرا اس مہنگائی کے اوپر ضرور آنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ساری اپنی کیمپین ہی کی کہ جی بہت مہنگائی ہوگی. بلاول بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا مہنگائی مارچ کرنے کا جب 4 روپے بڑھا تھا پیٹرول. نہ صرف یہ موٹی موٹی چیز ہے جو ساری عوام کو اب افیکٹ کرے گی. یہ آنے والے دنوں کے اندر میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کیا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے سازش کر کے آئے. سب سے پہلی چیز یہ ہوئی, اور جو میں نے بھی نیوٹرلز کو بتایا, شوکت طری نے بھی نیوٹرلز کو بتایا کہ اس وقت جو سازش ہو رہی ہے اگر یہ ہو گئی تو اکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی, لوگوں کا کانفیڈنس چلا جائے گا. یہ ہماری بڑی فریجائل ریکوری ہے کیونکہ دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا ہے, تو ہم بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں. اس وقت اگر آپ نے رجیم چینج یہ جو سازش ہو گئی تو سب سے زیادہ ایفیکٹ پڑے گا. ایک تو وہ پڑ گیا, لیکن ذرا دیکھیں کہ کیا اتنا تھا. ہمارے زمانے میں ڈیزل 145 روپے, آج ہے 205 روپے کا, اور جو انہوں نے بجٹ لے کے آئے ہیں اب یہ جائے گا 310 روپے کا. پیٹرول 150 روپے کا ہمارے دور میں تھا, آج پہنچا 210 روپے کا, یہ جائے گا 270 روپے پہ. سو تیاری کر لے. اس کے بعد آٹا, کیونکہ میں آٹے کی اس لیے بات کروں, اور بھی ساری چیزیں مہنگی ہوئی, لیکن یہ خاص جو عام آدمی کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں. ہمارے 55 روپے کا تھا, آج 70 روپے پہ ہے, یہ جائے گا 90 روپے پہ, یعنی تقریباً دگنا ہو جائے گا آٹے کی قیمت. چاول 50 kg کا 50 روپے kg کا فرق پڑا ہے, مہنگا ہو گیا جب سے ہم گئے ہیں. سب سے زیادہ گھی میں پڑا ہے, اور گھی کے اندر 200 روپے kg انکریز مہنگا ہو چکا ہے, اور آگے پتہ نہیں کدھر جاتا ہے. پھر بجلی سب کے سامنے ہے کہ یہ بجلی کے جو اب انہوں نے انکریزز کیے ہیں 16 روپے یونٹ سے یہ 24 روپے یونٹ پہ جائے گا. ہمارے زمانے میں 16 تھا, 24 روپے. ابھی 1 جولائی کو لوگوں کے پاس بلز آئیں گے, اور پھر یہ آگے اس کے بعد مزید اور آگے جائے گا, جو ہم سمجھ رہے ہیں 32 روپے سے 40 روپے یونٹ جائے گا. ذرا آج سے اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا ٹیکس ڈل کے 40 روپے کے قریب. ہاں, یہ پورا جب بل آئے گا, میں تو بل کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اوپر جو بل آئے گا. گیس کا انہوں نے 45% گیس انکریز کی ہے.
ہم نے 2020 کے بعد ٹیرف کی قیمت ٹیرف بڑھی. گیس کا جو ٹیرف ہے, جو بل ہے, وہ 45% اس کا. صاحب اب لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں, میں نے بڑے بزنس میں, وہ کہتے ہیں یہ مان لیا یہ ساری صورتحال ہے, نہیں, لیکن میں پہلے لوگوں کو بتا دوں. ارلی الیکشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ پہلے سن لیں جو سیمنٹ کی میں ابھی بات کر دوں. دیکھیں سیمنٹ کیونکہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر وہ جاتا ہے, 400 روپے بوری سے شروع ہوا تھا, اب 950 روپے بوری چلے گی اور یہ 1000 کے بیچ میں بک رہی ہے. میں یہ صرف یہ چیزیں اس لیے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کو, ٹھیک ہے, کہ دیکھیں سارا شور بنایا ہوتا مہنگائی کا. مہنگائی ہمارے زمانے میں کیا تھی, اور اب 2 مہینے میں جو انہوں نے مہنگائی کی ہے, ہمارے 3.5 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب آئے تھے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, یہ سارے سلوگنز تھے, یہ صرف گورنمنٹ کو گرانے کے لیے سلوگنز تھے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی. اچھا, اب ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ ان حالات میں تو آپ کو چاہیے کہ باہر بیٹھ کے دیکھیں کہ اتنا بڑا ان کو جو تکلیف دہ فسکل ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں, آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز ہوں؟ آپ کے پاس کیا کوئی پلان ہے, کوئی سولوشن ہے, کوئی پروگرام؟ ان کے پاس نہیں تھا, یہ حکومت میں آ کے پھنس گئے, تو آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے؟ میں تو پہلے انہوں نے جو بجٹ دیا ہے, میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ان کا زیادہ دیر ان کو پتہ ہے کہ ٹھہر نہیں سکتے یہ, تو یہ بڑا عارضی بجٹ, یہ انٹرم بجٹ ہے, یہ 1 سال کا بجٹ نہیں ہے. ٹھیک, یہ بجٹ انہوں نے دیا ہے کوئی 2 مہینے 1.5-2 مہینے ان کے نکل جائیں, جب تک کہ سارے اپنے کرپشن کیسز ختم کر دیں, الیکشن کمیشن کو پوری طرح تیاری کر رہے ہیں الیکشن ریگنگ کی, اور پھر ہمارے اوپر سارے کیسز کر دیں, اور کیسز کر دیے انہوں نے, FIRs کاٹ دیے ہیں, جیلوں کے اندر ہمارے لوگ یعنی ایسا کبھی بھی جو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے ڈیموکریٹک حکومت میں. 12 جون میں, سو یہ ساری تیاری کر رہے ہیں. 17 جولائی کو الیکشن ہونے ہیں پنجاب میں 20 سیٹوں کے, وہ کہتے ہیں ہم 15 سیٹیں جیت لیں گے, اس کے لیے وہ بڑی تیاری کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس ساری چیز کو روکنے کا؟ دیکھیں پلاننگ تو وہ جو کر رہے ہیں وہ صرف الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اپنی سارے پولیس آفیسرز لگا رہے ہیں ان حلقوں کے اندر, انہوں نے پوسٹنگز ٹرانسفرز کیا ان حلقوں میں, ڈیولپمنٹ فنڈ استعمال کر رہے ہیں ان حلقوں میں, جبکہ یہ الیکشن کمیشن کے قوانین کے خلاف ہے. یہ اس طرح جیتیں گے, یہ کبھی بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. نہیں, آپ ان کو جیتنے دیں گے, آپ کے پاس ایک کاؤنٹر پلان, وہ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں شو کرنے کے لیے کہ تحریک انصاف پاپولر نہیں ہے. دیکھیں ہم نے تو یہ الیکشن لڑنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا تیاری ہے. بائی دا وے ساری جگہ سے پتہ چل گیا, جو انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفرز کیے ہیں اسی سے پتہ چل گیا کہ ان کی گیم کیا ہے. ہم نے تو یہ الیکشن لڑنا ہے, ہم نے پوری طرح کوشش کریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر الیکشن جیتے, ان کو اس سطح کی دھاندلی کرنی پڑے گی کہ یہ ابھی سے ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر اس طرح اگلا الیکشن کروانا تو کسی نے ماننا ہی نہیں ہے. اگر وہ اس سطح کی دھاندلی نہ کرے, ان کے لیے ناممکن ہے الیکشن جیتنا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک کا اس وقت, جو عوام کے اندر اس وقت جو غصہ ہے یہ رجیم چینج کا, پھر غصہ ہے کہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے, پھر ان کے کرپشن کیسز معاف ہو رہے ہیں, پھر جو مہنگائی کا سمندر ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کیمپین کرنا مشکل ہوگا. اچھا, لیکن خان صاحب انہوں نے صرف نیب کے کیسز ہی ختم نہیں کیے, انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ختم کر دی ہے. انہوں نے اوورسیز پاکستانی جن کو آپ نے بلڈ اپ کیا تھا سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے, جن کے ریمیٹنسز پہ 31-32 بلین ڈالر کے ریمیٹنسز آئے, انہوں نے ان کا ووٹ کا حق بھی ختم کر دیا ہے. ان کو شک ہے کہ اوورسیز پاکستانیز 176 حلقوں میں جب ووٹ ڈالیں گے تو وہ آپ کو زیادہ ووٹ ڈالیں گے. تو انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے اگلے الیکشن کو بھی مینیج کرنے کے لیے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر پلان نہیں ہے. آپ پاپولر ضرور ہیں, اب پتہ نہیں لوگ جلسوں میں کیسے آئیں گے. جب پیٹرول کا ٹینک بھرتا تھا 5,000 روپے کا ہونڈا کا یا ٹوئیٹا کا, اب وہ بھر رہا ہے 7,000 روپے کا یا 8,000 روپے کا. تو وہ ان کے پاس ایک پلان ہے, آپ کے پاس پلان نہیں ہے. دیکھیں ہماری پوری تیاری ہے اور کر رہے ہیں ہم الیکشنز کی. ہم پورے پولنگ بوتھس کو مینیج کیسے کرنا ہے, کہ دھاندلی کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. دیکھیں اب تو لوگوں کو واضح ہو جائے نا کہ انہوں نے کیوں EVM مشینز نہیں آنے دی. EVM مشینز, وہ ساری جو دھاندلی ہے نا, وہ ان کی 90% ختم ہو جاتی ہے EVM مشین سے. وہ کیسے؟ ساری دھاندلی ہوتی کب ہے, جیسے پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہو, اس کے بیچ میں ساری دھاندلی ہوتی ہے. ایکسٹرا ووٹس ڈالے جاتے ہیں فارم 14 میں اور فارم 15 تھیلیاں کھولی جاتی ہیں, ڈبل سٹیمپس کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں 2015 میں جو کمیشن بیٹھی تھی ریگنگ کے اوپر,
سپریم کورٹ کے نیچے چیف جسٹس کے نیچے, اس میں یہ سب چیزیں آ گئی تھیں کہ وہ اگر آپ ای وی ایم لے آتے ہیں تو یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ کرتے کیا ہیں, ریزلٹس مانیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کن حلقوں کے اندر اتنی میجورٹی سے یہ چینج کر سکتے ہیں, اگر بہت بڑا فرق ہو تو نہیں کر سکتے. یہ سارا ہمیں پتہ یہ کیا کرتے ہیں. ہم نے ای وی ایم مشینز کے اوپر کیوں زور لگایا, کیونکہ اسی کو ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کیوں اس کے خلاف گئے, 2 سال سے ہم لگے ہوئے ای وی ایم مشینز پہ, انہوں نے نہیں کرنے دیا, اور آہستہ ڈیلے کرتے, اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی ہوئی تھی, انہوں نے بھی یہ نہیں کرنے دیا, جبکہ رپورٹ تھی جس طرح میں نے کہا سپریم کورٹ کی. دوسری چیز جو اوورسیز پاکستانی, سب سے زیادہ ظلم انہوں نے یہ کیا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, باہر جا کے ان کو قدر ہوتی ہے ملک کی, وہ شعور بھی انہوں میں زیادہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کے خاص طور پہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے یہ ان کے اگینسٹ ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو بالکل ڈسنفرینچائز کریں, ووٹ ہی نہ ڈال سکیں. اس لیے انہوں نے وہ جو آئی ووٹنگ کے اگینسٹ کیا ہے, تو انہوں نے وہ ختم کیا, 2 چیزیں کی, اپنے کیسز ختم کیے, سارے اپنے آفیسرز لگوائے, نیچے پوسٹنگ کی, ساری ان کی تیاری وہ, اور ہمارے اوپر ایف آئی آرز کاٹ کے, ورکرز کے اوپر, نامعلوم افراد کے اوپر 50 لوگوں کو انہوں نے رکھ دیا ہے کہ کسی کو بھی کسی وقت جیل میں ڈال دیں. یہ اوورسیز ووٹ کو 4 سیٹیں دینا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی کی. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ, کہ وہ ہر جگہ ووٹ ڈال سکتے ہیں جو ان کے حلقے ہیں. کیا اس چیز کو آپ کی پارٹی ریزسٹ کرے گی کہ ان کو ان کا آئینی حق مل سکے؟ دیکھیں سمپل چیز یہ ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے ووٹ ڈالنے کا. اوورسیز پاکستانی اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. صرف یہ دیکھ لے کہ ہمارے دور پہ جو ہمیں بچایا, اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو تیسرے سال میں خسارہ جو تقریباً ختم کر دیا تھا, وہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجی ہیں اس کی وجہ سے ہے. اب ان کو ڈسنفرینچائز کر رہے ہیں صرف اس لیے. وہ تو کر رہے ہیں, آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ وہ ہم تو عدالت میں جا رہے ہیں, ہم سپریم کورٹ میں دونوں پہ جا رہے ہیں. نیب کے اوپر بھی جو انہوں نے نیب میں چینجز کیے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہباز شریف اور شریف خاندان کے کیسز ہو, زرداری کے کیسز ہو نیب میں, وہ سارے نیب کو ختم کر دیں, اور اربوں روپے کے. یعنی آپ اندازہ نہیں, یہ تو پکڑے گئے ہیں نا جو اس کے کیسز, تو یہ سارا اپنے کیسز, اس کا مطلب ساری چوری ان کی ختم ہو گئی, اور پھر ایف آئی اے کو ختم کرنا. اس پہ ہم دونوں میں سپریم کورٹ میں جائیں گے. اچھا, آپ جا تو رہے ہیں کورٹس میں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹس میں, لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی اتنی کامیاب قسم کی لیگل ٹیم نہیں ہے. آپ پنجاب میں حمزہ مائنورٹی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کیبنٹ بن گئی ہے, وہاں آپ کو کامیابی نہیں ہوئی, عدالت نے آپ کی ابھی تک کوئی سنا ہی نہیں ہے پٹیشن کو. سپریم کورٹ میں آپ بیٹھے ہیں, وہاں انہوں نے 7 اداروں سے رپورٹ مانگ لی ہے, وہاں پر بھی آپ اس کو براڈن نہیں کر سکے ان پٹ کو. ظاہر ہے کہ کمشنر اسلام آباد, آئی جی پی اسلام آباد, آئی بی, سیکٹری انٹیریئر نے کیا رپورٹ لکھنی ہے بیچاروں نے, وہ تو ملازم ہے حکومت کے, وہاں پر بھی آپ کے وکلا اس کو براڈن نہیں کر سکے. تو آپ کو ریلیف نہیں مل رہی کورٹس میں سے کہیں پہ؟ موہت دیکھیں, ہم کوشش کریں گے. میں آپ واضح کر دوں کہ یہ سارا ملک ٹرائل پہ ہے, سارے ملک کے ادارے ٹرائل پہ ہیں. ساری قوم جو کبھی بھی اس طرح کے لاکھوں لوگ ہر شہر میں نہیں نکلے جو نکلے ہیں جب جس دن مجھے ہٹایا اس سے اگلے دن, یہ کبھی بھی پاکستان میں نہیں ہوا, کیونکہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں جب کوئی جاتا ہے. پبلک کے اندر بہت بڑا غصہ ہے, پبلک سارا وقت دیکھ رہی ہے اداروں کی طرف, سارے اداروں کی ذمہ داری ہے. اب یہ جو ساری قوم کے سامنے مجھے جو حیرت ہوتی ہے کہ کون سے دنیا کے ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ سارے ملک کے بڑے بڑے چور جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں, جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے ہوئے ہیں, یہ کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں, 95% کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں, وہ ان لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کیا جائے اور اس کے بعد ان کی ساری چوری معاف کی جائے. یعنی یہ ملک کی توہین ہے, یہ ساری قوم کی توہین ہے. ایک بریک لینی ہے, لیکن ایک دن پہلے آپ نے کہا کہ بہت بڑا ہم پاور شو کریں گے, سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں. کیا انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا, کیا پاور شو؟ ہم دیکھیں, سپریم کورٹ نے ایک تو جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی. اب جس طرح وہ سرکاری رپورٹ ہے, جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان سے رپورٹ رکھوا دی. یعنی یہ تو ساری قوم نے دیکھا ہے اپنے سامنے. یہ سارے اسلام آباد میں وہ لیتے ہیں جو چیٹرنگ کلاس کیا دو, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا انہوں نے کیا کیا. گھروں میں گھس کے جس طرح انہوں نے عورتوں کو جنہوں نے ٹریٹ کیا. ایک بچہ مجھے کل ہی ملنے آیا تھا, بلکہ آج میں نے اس کی ٹویٹ کیا, 10 سال کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے گئی پولیس اسٹیشن میں کیونکہ باپ نہیں تھا. ایسی چیزیں کبھی نہیں ہوئی اس ملک میں. تو ساری قوم نے یہ دیکھا ہے. تو اگر
ہم تو کوشش کر رہے ہیں عدلیہ میں جا رہے عدلیہ کے سامنے لے کے جائیں گے، لیکن اگر عدالتیں کچھ نہیں کریں گی، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی، وہ اپنا وقار کھو بیٹھیں گی۔ عدالتوں کی جو پریسٹیج اوپر نیچے کوئی نہ اخبار کر سکتا ہے نہ سوشل میڈیا، وہ اپنی ججمنٹس کے ذریعے کرتے ہیں۔ اپنی ججمنٹس۔ ایک بریک میں لے لوں خان صاحب بہت کوئکلی، بریک کے بعد یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، میں موجود ہوں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ میں۔ خان صاحب یہ تو لوگ اب سب مان چکے ہیں، میرے خیال آپ کے ناقدین بھی پرائیویٹلی یہ چیز ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی بڑی واضح ہے۔ الزام یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹرکچر نہیں ہے اپنی پاپولیرٹی کو ایک سسٹینیبل سکسیس میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کو لے آئے، اب ان کے کہنے پہ جو حفیظ پاشا صاحب حفیظ شیخ تھے، حفیظ شیخ جو تھے وہ ابراج گروپ کے لابس تھے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام تقریباً 3 سال چلا، لیکن نہ انفلیشن میں کوئی خاص کمی ہو سکی، نہ سسٹینیبل قسم کا کوئی ڈھانچہ اس کا بن سکا۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کی پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہے۔ پنجاب میں لوگ نہیں نکلے، آپ کی پارٹی کے لوگ نہیں نکلے، آپ نکل آئے لیکن باقی لوگ نہیں نکلے، اس طرح کے ایشوز بہت ہیں آپ کے سامنے۔ دیکھیے معید، جس طرح کا کوئی ہمارے میں سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے تشدد کیا، یہ کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ میں پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں، میں نے کبھی اس طرح کا تشدد نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی پولیس کو، جتنا بھی وہ پولیس تھانوں کے اندر ہم سنتے ہیں، عورتوں اور بچوں کے اوپر اس طرح اوپن شیلنگ نہیں کی، میں نے نہیں یہ کبھی دیکھا۔ گھروں میں گھس کے عورتوں کو جو انہوں نے کیا، عورت آدمی نہیں تھے، عورتوں کو جو انہوں نے کیا، ڈرایا دھمکایا، یعنی ایسے ہوا کبھی نہیں۔ اور پھر جو فورس استعمال کی گئی، جس لیول کی انہوں نے موبلائزیشن کی کہ پتہ نہیں، ان کی 3 لانگ مارچز تھیں، ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا، لیکن جو کہ یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اور میں یہ جو اگلا پاور شو کروں گا، یہ انشاءاللہ ہم بڑی پلان کیسے کریں گے یہ پاور شو جب یہ سب کچھ ہے؟ پلان کر کے پہلے تو ہم سپریم کورٹ سے پوری اجازت لیں گے کہ کیا ہمیں اجازت ہے اس ملک میں پرامن احتجاج کرنے کی، کہ ایک گورنمنٹ چوروں کے اوپر بیٹھ گئی ہے، کرپشن کیسز ختم کرا رہی ہے، باہر کی آپ کو ایویڈنس مل گئی ہے کہ انہوں نے ایک فورن کانسپریسی کی ایویڈنس آپ کے سامنے ہے، وہ مراسلہ یعنی وہ لیٹر آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد مہنگائی کا سمندر ہے، اگر ہمیں پرامن احتجاج کرنے کا حق ہی نہیں ہے تو پھر اس ملک میں کہہ دیں کہ جی ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر یہ بڑا چیلنج، یہ ہمارے نیوٹرلز کے اوپر بہت بڑی نظر ہے اس وقت، ساری قوم وہاں بھی دیکھ رہی ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، ہم تو ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، میں نے تو اس کے اوپر کسی صورت ان چوروں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، میں نے تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کرنا۔ میں اب احتجاج کروں گا پرامن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو ڈیموکریسی کے نام پہ کھڑے ہیں، کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے یا نہیں؟ میں نے تو نکلنا ہے۔ عام الزام یہ ہے کہ پچھلے الیکشن سے پہلے نیوٹرلز نے، یہ کسی نے آپ کو بہت سے ونیبل یا وننگ قسم کے کینڈیڈیٹ آپ کو پکڑا دیے جو بعد میں آپ کے ساتھ لوئل بھی نہیں تھے۔ اب آپ اپنے کینڈیڈیٹس کی خود سلیکشن کر رہے ہیں، آپ کیا دیکھیں گے ایک کینڈیڈیٹ کے اندر اس کو اپنا ٹکٹ دینے سے پہلے؟ جو یہ بائی الیکشنز ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ بائی الیکشنز کے اندر کینڈیڈیٹ کا ایک وزن ہوتا ہے۔ جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ایک پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک پارٹی کی ہوا ہے، وہ پھر آپ کے جو پارٹی فیسز ہیں ان کو سویپ کر لیتی ہے، تو تھوڑا سا فرق ہے۔ لیکن میں پہلی دفعہ میں سارے کینڈیڈیٹس کو خود انٹرویو کر رہا ہوں۔ اچھا، اب پولنگ ایجنٹس کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی پارٹی جنرل الیکشن میں 200 سے زیادہ جگہوں پہ کھڑے کرتی ہے، 220 کھڑی کرتی ہے، تو آپ کو کم از کم بھی 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان میں ٹرینڈ پولنگ ایجنٹ، جس میں لڑکیاں بھی، آدمی بھی چاہیے، عورتیں بھی چاہیے، اور اس میں کچھ لوگوں نے تجویز دی ہے کہ اس میں وکیل بھی ہونے چاہیے۔ آپ نے وکیلوں کو انگیج کیا ہے، بیکاز جو ینگ وکیل ہوتا ہے اس کو بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کیا چیز اس کے سامنے پولنگ اسٹیشن میں ہو رہی ہے۔ اور یہ خیال ہے کہ آپ کی پارٹی کے پاس وہ اسٹرکچر نہیں ہے، جیسے پی ایم ایل این یا پی پی پی، خاص کر کے پی ایم ایل این کے پاس ان کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کی بھی سپورٹ ہے، پولیس کی بھی ہے، اور ان کے پاس ڈھانچہ بھی ہے۔ دیکھیں، پی ایم ایل این تو صرف، اور پیپلز پارٹی، یہ صرف الیکشن جیتتے ہیں، پورا نیچے 30-35 سالوں سے ان کا پورا نیچے ایک سٹاف ہے، ان کو پتہ ہے، آفیسرز پتہ ہے کس نے کیا کرنا ہے۔ بیسکلی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں جیت سکتے، اس لیے انہوں نے ای وی ایم مشینز کو اپوز کیا تھا، کیونکہ ای وی ایم مشین ہو تو یہ جو سارا بعد میں کرتے ہیں پولنگ کے بعد جو دھاندلی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ہم پوری تیاری، ہمیں اب پارٹی 26 سال کی ہو گئی ہے، یہ جب ساری چیزیں آپ ٹھیک کہتے تھے شروع میں، ہمیں پورا ایکسپیرنس ہے۔ ہم نے یہ جو 2018 کا الیکشن لڑا، اس کے اندر
حالانکہ پھر تھوڑا ٹائم ملا تھا, ہمارے لیے پورا ٹائم نہیں تھا جس طرح ہم چاہتے تھے. اس باری پوری تیاری کر رہے ہیں, ساری چیزیں جو ہم نے باقاعدہ الیکشن سیل ہے, اس میں ہم پورے والنٹیئر نیٹ ورک ہے اب ہمارے پاس, ان کو پوری طرح استعمال کریں گے. کبھی اتنی زیادہ ممبرشپ ہماری پارٹی کی نہیں تھی جو آج ہے. کسی پاکستان کی تاریخ میں پارٹی کے پاس اتنی ممبرشپ نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے. اچھا, لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ کچھ ایسا بھی ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل ایک بیانیہ یا نیریٹو ہے وہ مغرب کے بھی بڑے خلاف ہے, امریکہ کے بھی خلاف ہے, ہندوستان کے بھی خلاف ہے. اب اگر آپ دوبارہ پرائم منسٹر بنتے ہیں, بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, تو آپ ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو, ہندوستان کو, امریکہ کو, مغرب کو کیسے انگیج کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھ لیں, میں مغرب کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں. میرا ٹائم اتنا گزرا ہے, میں اندر سے اس سسٹم کو سمجھتا ہوں. 22 سال رہے برطانیہ میں. دیکھیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کے بوٹ پالش نہ کرو اور چمکاؤ نہ اور چیری بلاسم نہ لگا کے نہ کرو, تو یا آپ نیچے گریں ان کے اور یا پھر ان سے لڑائی. اب اس میں کیک پیس بھی آ گیا. ہاں کیک بھی, اگر یا امبیسڈر کو پرائم منسٹر منہ میں کیک ڈال رہا ہے کوئنز برتھ ڈے کے اوپر. یعنی کوئی تو شرم ہونی چاہیے, اتنے یہ بے شرم ہے. یعنی ان کو پتہ نہیں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے, وہ کیا سمجھتا ہوگا, جو وہ امبیسڈر کیا سمجھتا ہوگا, وہ کیا اس کی بڑا خوش ہوگا. دیکھیں, جب آپ وہ جو مغربی کلچر کی میں بات کر رہا ہوں, باقی ملکوں کے ہر ایک, مثلا مڈل ایسٹ میں مختلف آپ ڈیل کریں گے ان سے, چائنا سے مختلف کریں گے, روس کا مختلف ہے, لیکن یورپین اور امریکن کلچر میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ جتنا ان کے سامنے بے شرمی سے ان کے پیروں کے اندر گریں گے, وہ اور حقارت سے دیکھتے ہیں آپ کو. کتنی حقارت سے وہ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ ان کا ڈونلڈ ڈو, ایک عام سا آفیسر, پاکستان کے امبیسڈر کو حکم دے رہا ہے, اس کو یعنی اتنی بے شرمی سے وہ کر رہا ہے. تکبر اس کا دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو نہ ہٹایا, یہ کسی اور ملک سے وہ کریں گے. ٹھہر جائے, کسی اور ملک سے میں جانتا ہوں کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ چھوٹے سے ملک کو بھی ایسے دھمکی دے سکیں. پھر اور ہٹاتے ہیں, جیسی وہ دھمکی دیتا ہے اگلے سے سازش شروع ہو جاتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے. ملک کے بڑے بڑے چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. یہ کتنی حقارت ہے, ہمیں کیسے سوچتے ہوں گے, یعنی وہ ہمیں کتنا نیچے گرتے سمجھتے ہوں گے کہ ملک کے اوپر چوروں کو بٹھا دیں. ان کا ایک آدمی جس کو ضمانت پہ ہو, مجھے کسی چپڑاسی کی نوکری نہ وہ کرے. لیکن الزام ان کا یہ ہے کہ عمران خان نے ایسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا کہ نہ امریکہ سے تعلقات اچھے, نہ چین سے اچھے, نہ مشرق وسطیٰ سے اچھے, نہ ہندوستان سے اچھے, ساری دنیا سے ناراضگی لے لی. یہ بڑا پلان کر کے پروپیگنڈا کیا گیا. پہلے ایک سازش کر کے ہٹا دیا گیا, اس کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا جی یہ تو دنیا میں سارے اس کے خلاف تھے. میں آج ایکسپرٹ سے ذرا بات کریں, فورن سروس کے اندر جو لوگ رہے ہیں, جو ایکس فورن سیکٹریز ہیں, میری کنٹینشن یہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان کی ایسی سیلف رسپیکٹنگ, جس میں یعنی ایک خوددار فورن پالیسی نہیں تھی جو ہمارے زمانے میں تھی. ہم نے جو فورن پالیسی لے کے آئے تھے, ایک پاکستان کو وقار اٹھا رہے تھے اوپر. میں تو کبھی بھی کسی سے دشمنی نہیں کرنا, میں تو اینٹی امریکن کبھی بھی نہیں ہوں, نہ میں اینٹی کسی بھی ملک کا اینٹی کون ہو سکتا, لیکن میں غلامی کبھی کسی کی. ہوپفلی اب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں, کچھ مہینوں میں چلے بنتے ہیں, الیکشن ہوتی ہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, تو امریکہ جس کے خلاف آپ اتنا بول رہے ہیں, کیسے آپ اس امریکہ کو انگیج کریں گے؟ انڈیا جو ہے اس کو کیسے انگیج کریں؟ میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میں کسی کی غلامی کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میرے لیے جو سب سے شرمندگی مجھے ہوئی کہ ہمارا یہ بالکل, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بارودی سرنگیں, تو ہمیں تو انہوں نے ملک بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے تھے. مجھے جو پیسے مانگنے پڑے دوستوں سے, ملکوں سے, میرے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا وہ وقت تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان لوگوں کے ساتھ, یہ جو امریکنوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ان سے جتنی آپ اپنے ملک کے لیے سٹینڈ لیں گے وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. جتنے آپ اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کی بات کریں گے وہ سمجھتے ہیں. آپ وہ جو اگر آپ ان کے پیروں میں لیٹیں گے وہ آپ کو اور فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے 80,000 اپنے لوگ مروا دیے ان کی جنگ میں لڑ کے. کیا انہوں نے آپ کو کہا, کیا انہوں نے کہا ڈو مور, بجائے یہ کہیں کہ جی پاکستان نے اتنی قربانیاں, انہوں نے کہا ڈو مور. وہ دباتے رہیں گے آپ کو جب تک کہ ملک اپنی پیروں پہ خوددار نہیں ہوگا. اور اس کے لیے کئی دفعہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ آپ کہیں جی روس کیوں چلے گئے, جی ہمارے اب ہندوستان روس سے نہیں خرید رہا, 40% کم تیل خرید رہا ہے, 25 روپے کم انہوں نے اپنی تیل کی قیمت کر دی ہے.
انہوں نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ ان کے نوکر ہے. میں بات کر رہا ہوں, میں نوکری کسی کی نہیں کر رہا, لیکن وہ یہ کہہ رہے میں ہیں لوگوں سے دیکھیں, امریکن جو بھی کہنا, امریکن وہ سمجھ جائیں گے. اور اگر یہ نہ یہ کرتا ہے سازش, میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ڈیل کرنا تھا پاکستان وہ سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے چھوڑ تو دیا شوشا, عمران خان اور اس کی ٹیم نے, لیکن آپ کا کوئی معاہدہ ہوا نہیں تھا, کوئی زبانی بات ہوئی ہوگی روس سے, بس زبانی بات ہوئی ہے, لیٹر بھی دیر سے. یعنی جھوٹ کے اوپر یہ جھوٹ بولتے رہے کہ جو چائنا سے ہمارے, میری کنٹینشن ہے کہ میرے سب سے بہترین پریزیڈنٹ شی کے ساتھ تھے, ہم نے روس سے, مجھے ساروں نے کہا کہ جی روس سے, ہمارے فورن آفس نے ہمیں بار بار کہا کہ ہمارے سے روس سے تعلقات نہیں ہیں, آپ پلیز کوشش کریں. مجھے عسکری قیادت نے کہا کہ جی روس سے ہمیں ہتھیار چاہیے. میں تو کوئی خود تو نہیں گیا تھا, تو انہوں نے تو خود کہا. تو ہمارے جب روس سے اچھے تعلقات ہوئے تو یہی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ جی دیکھیں امریکہ ناراض ہو گیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کا کوئی ایگریمنٹ ہوا نہیں تھا. کیسے؟ حماد کا لیٹر ہے, ہم 3 مارچ کو واپس آئے ہیں, 7 مارچ کو یہ نو کانفیڈنس ہو گیا, سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد. لیکن لیٹر ان کے میرے خیال میں روس کے ایمبیسڈر نے یا کسی نے اسے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہاں ہم تیار ہیں لینے کے لیے. ان سے پوچھیں کہ 2 مہینے ان کے ہو گئے, تیل کے آپ نے تیل اور پیٹرول اور ڈیزل کا بوم پھینک دیا لوگوں کے اوپر. ہندوستان تیل لے رہا ہے, سری لنکا لے رہا ہے روس سے, بنگلہ دیش فیصلہ کر رہا ہے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے جی وہ ہمارے پاس آئے ہیں. مفتاح کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہیں, ہمیں آفر دیں. اچھا, ایک تاثر یہ ہے کہ اسرائیل ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا جوش لابی, اسرائیلی لابی کو خوش کرنے کے لیے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے زمانے میں بھی کوشش کی جا رہی تھی اسرائیل کو انگیج کرنے کے لیے. کیا آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا امریکہ کا یا مشرق وسطیٰ کا کہ اسرائیل کو انگیج کریں یا تعلقات کھولیں؟ معید, یہ سارے پہلے تو یہ جھوٹ اتنے بولتے ہیں. پہلے تو یہ کہا جی پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا. کون کہتا ہے آئسولیٹ ہو گیا تھا؟ کیسے آئسولیٹ ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں سی پیک کا کام نہیں ہوا, ML1 شروع نہیں ہو سکی. سی پیک صرف رکا ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے. چائنا 2 سال کے لیے بند ہو گیا تھا. لیکن یہ کہنا, کون کہتا کہ ہمارے, میں کہتا ہوں ہمارے بہترین تعلقات چائنا سے تھے. نہیں, آپ کی اپوزیشن کہتی ہے, مطلب انہوں نے تو کہنا ہے نا. اب ایک سازش کر کے اوپر آ کے بیٹھ گئے, اب کیا کہیں گے کہ جی بڑا اچھا ہو رہا تھا سب کچھ اور ہم آئے ہیں, تو انہوں نے کہنا نا کہ بہت برا تھا تو ہم آئے. دیکھیں امریکہ سے میری کنٹینشن یہ ہے کہ میری ٹرمپ سے تو اچھے بھلے تعلقات تھے. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیا ہوا؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے مجھے پتا کیا مسئلہ آیا تھا, وہ پھنس گئے تھے افغانستان میں. ان کو بڑی بائیڈن کو بہت, آپ کو پتا ہے کہ اس کو امبیرسمنٹ ہوئی, تنقید ہوئی ہے اس کے اوپر, اس کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ ان کو نوکروں کی طرح ڈیل کرتے ہیں, یہ ان کو یہ جو بوٹ پالش کرتے ہیں, یہ قوم کو بھی شرمندہ کرواتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. آپ نے جب 80,000 اپنے لوگ مروا لیے تو کیا انہوں نے کہا کہ بہت 400 ڈرون اٹیک کروا لیے اپنے ملک پہ؟ کیا انہوں نے کہا شاباش دیا آپ کو؟ انہوں نے کہا ڈو مور. اچھا, لاسٹ کوشچن ہے, کیا آپ کو خطرہ ہے کہ ہم سری لنکا کی ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں, اور اگر آپ کو حکومت ملتی ہے انشاءاللہ کچھ مہینوں میں, تو اس سارے کرائسس کا, فائنینشیل کرائسس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو میں کہوں کہ مجھے بالکل خطرہ ہے. میں نے اسی طرح نیوٹرلز کو بتا دیا تھا اور شوکت طرین نے کہ اس وقت اگر آپ نے کیا اور یہ ڈی سٹیبلائز ہوا, ہمارے پاس اتنا کشن نہیں ہے, تو گرنا شروع ہوا تو ملک ٹیل سپن, میں ورڈ ٹیل سپن کا یوز کیا کہ یہ نیچے چلتا جائے گا. کانفیڈنس جیسے کانفیڈنس گیا تو ملک نیچے جاتا جائے گا. اوپر سے یہ آ گئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے, کبھی کچھ. ان کو اگر ان کی تیاری تھی تو پہلے آ کے بیٹھتے کہ جی ہم آئے ہیں, یہ غلط کر رہے تھے, یہ ہمارا روڈ میپ ہے. ان کا کوئی روڈ میپ ہی نہیں, ابھی تک اس بجٹ میں روڈ میپ نہیں نظر آیا. اور آپ کے پاس ہے پلان؟ اور ہم کیا کریں؟ ہم جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں نا, آپ نے میرے سے سوال پوچھا کہ ہمیں تو چپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھنا چاہیے. مجھے خوف یہ ہے کہ جس طرح دن گزرتے گئے, ان کو نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے, نہ اہلیت ہے. یہ ملک تو چلا جائے گا اس جگہ پہ جدھر کوئی بھی نہیں اس کو ٹھیک کر سکے گا. آپ کو دے دیں گے, آپ کیا کریں گے؟ میں پہلے تو یہ میں کہوں نا, مجھے نہیں پتا کہ کس سٹیج پہ چھوڑ کے جائیں گے. ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو یہ نیچے جا رہا ہے. ہر روز آپ اٹھا کے دیکھیں, کوئی بھی اکنامک انڈیکیٹر پازیٹیو ہے, ابھی تو نیچے جا رہا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کدھر تک نیچے لے کے جاتے ہیں. مجھے خوف یہ ہے کہ سری لنکا کی طرح نہ بن جائے. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہ بن جائے کہ ہم ادھر چھوڑ کے چلے جائیں, جبکہ جو ہمیں آخر میں بیل آؤٹ کریں گے وہ ہمیں ایسی ہماری سی چیزیں کروائیں
جس سے ہمارا ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے, ہماری سیکیورٹی تباہ ہو جائے. وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ نے ہماری ڈسکشن فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھی, جو کہتے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان کی معیشت کو ایک ایسے نہج پہ لگا کے نہ کھڑا کر دیا جائے جہاں پاکستان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی اور ہر قسم کی فورن جو ڈیمانڈ ہے اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.